علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اب ہم دیکھیں گے اب ہے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 163۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آیت نمبر 164 ہے، تھوڑی بھول ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب نے پین اور رف کاپی لے کر بیٹھے ہیں؟ قرآن سامنے ہے سب کے؟ جی الحمدللہ۔ چلو آیت نمبر دیکھیں گے 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اللہ بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خود بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو تورات بھی دیتے تھے اور خود احکام سکھاتے تھے، ڈائریکٹلی ان کو دیتے تھے۔ کوئی فرشتے کے ذریعے سے وہ تورات کو نہیں بھیجے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے۔ اب جن نبی اور رسولوں کے اسماء گرامی، یعنی ان کے جو نام ہے اور ان کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ان کی تعداد کیا ہے؟ 24 یا 25 ہے۔ اب گنیں گے ہم کتنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے تو نام لکھ لے کہ قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا نام لیا گیا ہے، تو ہم کو آنے چاہیے 25۔ اگر بولیں گے کون کون، تو پھر ہم کو بولنے آنے چاہیے۔ اس لیے نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 ادریس علیہ السلام، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ذوالکفل اور علیہ السلام۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان سب کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 25 نبی تھوڑی آئے تھے زمین پہ، کتنے آئے تھے؟ 1,24,000 نبی اور رسول آئے تھے، دونوں ملا کر 1,24,000 آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں 24 یا 25 نبیوں کا ذکر کیا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آیا اور اس نے رب نے اسے کلام کیا۔ ایک مقرر وقت تو مطلب ایک وقت ہوتا ہے نا کوئی بھی چیز کا، وہ وقت پہ ہی کام ہوتا ہے، تو ان کا وقت جو ہے نبی بنانے کا تھا
تو وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہم کلام کیا نبی بننے کے بعد. پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 165. اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور سب کچھ واضح فرما دیا جسے وہ پسند فرماتا اور ناپسند فرماتا، تاکہ کسی کے پاس ایسی کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اسے تو خبر ہی نہ تھی، اسے تو خبر ہی ہوئی، اس کو کچھ خبر ہی نہیں تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں. اس کا ترجمہ ہے اور اگر ہم واقعی انہیں اس طرح پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو اور رسوا ہو. ترجمہ ہے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ سورہ قصص آیت نمبر 47 میں. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچیں گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیت کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. اب ہم نے قرآن کی دلیل دیکھ لیا، اب انشاءاللہ ہم حدیث کی دلیل دیکھیں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ تمام برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مرد کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے کیا ذلت کا اپنی ذات کی خود مدعا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے کتاب اتاری اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی مدت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 8 سال کی عمر پہنچ گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی، یعنی خوشخبری اور ڈر سنا دو تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. یہ حجت کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ اے رسول خوشخبری دینے والے ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور ہمیشہ اللہ ہی سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہو. پھر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 166 کا ترجمہ ہے لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف حاصل کیا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. یعنی اگرچہ کہ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہے کہ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور آپ پر اس نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے. کتاب سے مراد وہ قرآن مجید ہے کہ لا یاتی الباطل من بین سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں ہے. اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے. ایک کمال حیثیت والے ہے، تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے جس میں ماضی اور مستقبل سے متعلق غیب کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات مقدرت بھی شامل ہے جنہیں کوئی نبی نہیں فرمایا، نبی کا ارشاد فرمایا،
جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا چاہے. اب آگے دیکھیں گے آیت نمبر 167 اور 168. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا یہدیہم الطریق. صدق اللہ العظیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا یقیناً اور گمراہ ہو گئے بہت دور گمراہ ہونا. بے شک اللہ جن لوگوں سے کفر کیا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے سے ہٹا دے. دیکھو ظلم ایسی چیز ہے اور نافرمانی ماں باپ کی ایسی چیز ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے. اب ان لوگوں سے مراد یہودی اور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ایمان لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ شک کی کوئی صفت ہمارے کتاب میں مذکور نہیں. یا یہ کہ کیفیت کا دائرہ ہارون اور داؤد کیا اولاد تک محدود تھی. یا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس قسم کی خوشیوں ہی کا قرآن نے بہت دور گمراہ ہونا پایا ہے. پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر ہے 169. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوائے جہنم کی راہ جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ اور یہ ہمیشہ سے بہت آسان ہے. جب یہ کفر کی حالت ہی میں مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو تعلیم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں ہے. اسی بار اس کا ترجمہ پھر سے دیکھیں گے. سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی جب کفر کی حالت میں مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم ہی میں جائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں. لہٰذا اب بھی اس کے لیے موقع ہے قرآن و عنایت سے باز آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے. اب یہ سورہ لیل آیت نمبر 10 8 9 اور 10. یعنی جو شخص اپنے غلط طرز عمل اور حق کوشی کی وجہ سے گمراہی میں دور جا پڑے اس کے لیے پھر جہنم ہی کا راستہ آسان ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لیل آیت نمبر 7 اور 8 اور 9 اور 10 8 اور 9 اور 10. اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا یقیناً ہم اسے مشکل راستے کی طرف سہولت دے دیں گے. سب سے اچھی بات سے مراد ہے عقیدہ. اور اگر عقیدہ بگڑ گیا تو ان کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ سہولت دے دے گا کہ وہ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں دیکھیں گے بھی نہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا. بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. پھر آگے ہے 170. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے بس تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے اور کمال حکمت والا ہے. اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے بس تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر کفر کرو
تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ معتد وجہ سے یہود کے شبہ کی تردید کی اور قرآن کی حفاظت ثابت کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو اب سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہے۔ جب یہ رسول برحق اور قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب، تو تم کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کر لو، اس میں برا بھلا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ورنہ یاد رکھے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہیں تمہارے برے اعمال کی سزا دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 19 میں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، رسولوں کے لیے ایک تحفے کے بعد رسولوں کے فقے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا ہے اور نہ ڈر سنانے والا ہے۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 58 میں، کہہ دے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کے آسمان اور زمین کو بادشاہی صرف اس کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر امی ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پہ لایا جا رہا ہے امی پر ایمان لاؤ۔ امی سے مراد ہوتا ہے ان پڑھ، اور مشرکین مکہ بالکل ہی ان پڑھ تھے، ان کو کچھ ہی نہیں معلوم تھا۔ وہاں پہ جب شادی کر کے لے کر گئے تو اس نے نام خود رکھی اور کیا کہا، ایک منٹ، سورہ مائدہ، اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ خوشخبری دینے والا ہے اور نہ ڈر سنانے والا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جیسا کہ رسول آتے ہیں اور اس کے بعد فاصلہ ہوتا ہے کچھ ٹائم کا، تو اس میں جو بعد والے لوگ رہتے ہیں نا، وہ دین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی کو جا کے 1450 سال ہو گئے ہیں نا، پھر بھی دین ہمارے تک پہنچاتا ہے۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو دین کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ تو جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں یہ حجت نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی رسول اور ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 650 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دوسری دلیل دیکھو، سورہ اعراف آیت نمبر 158، کہہ دے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اللہ کے آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ امی یعنی ان پڑھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو قرآن پڑھا دیا۔ اس کا علماء ایک تشریح یہ بھی کرتے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں تھا نا، نبی کے کون استاد تھے؟ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ استاد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بنانا نہیں چاہا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی نہیں کیے، دنیا کی پڑھائی ان کو نہیں آتی تھی، اس کو امی کہا جاتا ہے، ان پڑھ۔ عربی میں امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ امت ایک الگ ہوتا ہے، امی ایک الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ اور بے حد تعریف والا ہے۔ سب ایک مل جائیں گے، جن اور انس کو بھی اللہ کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس پہ ایک حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک کے ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ متقی ہو، تو اس سے میری پاشات میں ذرا سی بھی
اضافہ نہیں ہوگا، اور میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ بدکار ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئیں گی. یعنی اگر ہم نیک کام کریں گے تو بھی اللہ کے بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور اگر ہم برا کام کر رہے تو بھی نہیں آنے والا. صرف اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے تو سمجھ لینا کہ ہم ہماری اصلاح کرتے جا رہے ہیں. ہم اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. پھر دیکھیں گے آیت نمبر 171. ترجمہ ہے: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق. نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اللہ بطور وکیل کافی ہے. اب ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اور کس کی طرف اشارہ ہے. یہ نصرانیوں کی طرف، نصرانیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ. غلو کا مطلب ہے دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا، جیسا کہ بدعت ہے نا. بدعت بھی ایک ہی بات ہے، ایک ہی معنی میں آتا ہے، اور غلو بھی ایک ہی معنی میں آتا ہے. اس لیے کہ ہر دور میں ایک برائی اس کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی. انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورت سے کنارہ کش کو اختیار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. عالم کو بھی بنا لیا، درویش کو بھی بنا لیا. اب اس آیت میں حدیثیں بہت آئی ہے الحمدللہ. میں سب حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا. میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اب دوسری حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کر دیا. یعنی انہوں نے دین میں رد و بدل کر دیا نا، اپنی طرف سے بات کو ملا دیا، تو وہ کیا بنے، وہ یہی بات ان کی جو ہے ان کی ہلاکت کا جو ہے سبب بنی ہے. اس لیے ہم کو منع کیا جا رہا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان، ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے گفتگو میں تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل اور دماغ پر چھا نہ جائے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچا دو جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا. یعنی جتنا بلند ہے اتنا ہی، مطلب سب مخلوق سے آگے کس کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آگے ایک نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو نبی سے بھی پہلے ہے. اور آگے یعنی وہ اللہ کے بندے میں سے ایک بندے اور اس کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کا وہ کلمہ بشارت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے سے پیدا فرمایا، جس کے ساتھ اس نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن سے ان کی روح پھونک دی تھی. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے. اس لیے پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے اور اس روح سے پیدا ہوئے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دے کر بھیجا تھا. کن جو لفظ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ہو جا، ہے نا. کن کا میننگ ہوتا ہے ہو جا.
لیکن ہم کن کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہو جا بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ مسیح کو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو صرف کن کہا اور وہ کام آپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مطلب وہ انسان تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، مطلب بولنے کا مطلب کیا ہے، تو وہ انسان تھے۔ اگر سچ میں وہ خدا کا درجہ رکھتے تو کیا کھانے کی حاجت ہوتی ان کو؟ نہیں ہوتی نا۔ اسی لیے ان کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، مطلب یہ انسان تھے، انسان کی کمزوری ہے، اگر کھانا نہیں ملا تو انسان واقعی میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 59، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے بنایا ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کون سے نبی سے ملتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔